بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام کی ابتدا ہی سے بدعات و خرافات کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ رسمیں کھانے پکانے سے متعلق ہیں تو کچھ رسمیں ماتم و عزہ سے متعلق اور کچھ رسمیں شرک و بدعات سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اس لیے جہاں ایک طرف اس مہینے کی حرمت کو بچانا ہے وہیں اس مہینے کے افضل اعمال میں سے روزہ رکھنا ہے۔ اس وجہ سے جس قدر ہو سکے روزہ رکھنا چاہیے، کم از کم عاشورہ کا روزہ۔ مگر افسوس صد افسوس بدعتی لوگوں نے شیعہ کی تقلید میں اس مہینے کو ایک طرف غم کا مہینہ قرار دے کر بدعات و خرافات کا ارتکاب کیا تو دوسری طرف سبیل حسین اور نظر و نیاز کے نام پہ نو بنو کھانے کا اہتمام کیا۔ ماتمی جلوس اور سوگ۔ 1 سے 10ویں محرم تک مجالس عزاداری قائم ہوتی ہیں جن میں ماتم کیا جاتا ہے، خصوصاً کربلا سے متعلق جھوٹی اور فرضی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس پس منظر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر در پردہ حملے کیے جاتے ہیں۔ جیسے شیعہ کھلم کھلا صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح مسلمان بھی صحابی کو گالی دے کر اپنا ایمان ضائع کریں۔ یاد رہے ہم مسلمانوں کو اسلام نے ماتم سے منع کیا ہے۔ جو ماتم کرے یا ماتم کی مجلس قائم کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا اور دور جاہلیت کی پکار لگائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح شہادت حسین اور ماتم کے پس منظر میں جس طرح صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کا جو دروازہ کھولا جاتا ہے، ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے 1 مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی کی وفات پہ 3 دن سوگ منا سکتے ہیں۔ سوگ منانا 3 دن جائز ہے، مگر ماتم کرنا یعنی رونا، پیٹنا، گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں لوگ من گھڑت دلیل یہ دیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے غم میں ماتم کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ایک نبی علیہ السلام پر، اللہ ان کو غارت کرے جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سینہ کوبی نہیں کی اور نہ ہی اپنے چہرے کو زخمی کیا اور نہ خون بہایا، اور نہ ہی اس دن کو جس میں یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے تہوار بنایا، اور نہ ہی اس روز کو ماتم کے لیے مختص کیا، بلکہ وہ تو اپنے پیارے اور عزیز بیٹے کو یاد کرتے اور اس کی دوری سے پریشان و غمزدہ ہوتے تھے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور کوئی بھی روک نہیں سکتا، بلکہ ممانعت و برائی تو اس میں ہے جو جاہلیت کے امور بطور وراثت لے کر اپنائے جائیں جس سے اسلام نے منع کر دیا ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی اور نہ ہی اس ماتم کے قریب بھی کچھ مشروع کیا ہے کہ اگر کوئی عظیم مقام و رتبے والا شخص فوت ہو جائے یا کوئی دوسرا شہید ہو تو اس کے ماتم میں ایسی خرافات کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایک کبار صحابہ کی شہادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر غمزدہ بھی ہوئے، مثلا حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، اور اگر یہ کعب خیر و بھلائی والے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم سے سبقت لے جاتے۔ چنانچہ محرم کے دنوں میں شیعہ حضرات جو غلط کام کرتے ہیں اس کی دین اسلام میں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی اس کی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی کسی صحابی یا کسی دوسرے کی موت پر ایسے اعمال کیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی مصیبت تو حسین رضی اللہ عنہ کی موت سے بھی زیادہ تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے پر غمزدہ ہو، کیونکہ
حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سردار اور علماء صحابہ کرام میں سے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی اس بیٹی کی اولاد میں سے جو سب بیٹیوں سے افضل تھی، اور پھر حسین رضی اللہ عنہ عابد و زاہد اور سخی و شجاعت و بہادری کا وصف رکھتے تھے۔ لیکن شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں اور جزا و فضا اور غم کا اظہار جس میں اکثر طور پر تصنع، بناوٹ اور ریا ہوتی ہے، ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اپنے صاحبزادے حسین سے افضل تھے، انہیں شہید کیا گیا، لیکن وہ ان کے شہید ہونے پر ماتم نہیں کرتے تھے جس طرح وہ حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے والے دن ماتم کرتے ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے روز اس وقت شہید کیا گیا جب وہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، انہیں محاصرہ کر کے ان کے گھر میں 36 ہجری ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں شہید کیا گیا، اور انہیں رگ رگ کاٹ کر ذبح کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کی شہادت کے دن کو ماتم نہیں بنایا۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں، انہیں نماز فجر پڑھاتے ہوئے محراب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کی موت کے دن کو ماتم کا دن نہیں بنایا۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل تھے، اور لوگوں نے ان کی موت کے دن کو ماتم والا دن نہیں بنایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا و آخرت کے اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ کو بھی اس طرح قبض کیا گیا اور فوت کیا گیا جس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو فوت کیا گیا، لیکن کسی ایک نے بھی ان کے وصال کو ماتم نہیں بنایا، اور وہ ان رافضی جاہلوں کی طرح کریں جس طرح وہ حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے دن خرافات کرتے ہیں۔ اس طرح کی مصیبتوں کے وقت سب سے بہتر وہی عمل ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہو اور وہ مصیبت یاد آئے، چاہے وہ پرانی ہی ہو چکی ہو، تو وہ نئے سرے سے دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ اسے اس مصیبت کے پہنچنے والے دن جتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 4 صدی ہجری کے آس پاس رافضی شیعہ حضرات اسراف کا شکار ہوئے، اور بغداد وغیرہ میں یوم عاشورہ کے موقع پر ڈھول پیٹے جاتے، راستوں اور بازاروں میں ریت وغیرہ پھیلا دی جاتی، اور دکانوں پر ٹاٹ لٹکا دیے جاتے، اور لوگ غم و حزن کا اظہار کرتے اور روتے۔ ان میں سے اکثر لوگ اس رات پانی نہیں پیتے تھے تاکہ حسین رضی اللہ عنہ کی موافقت ہو، کیونکہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے۔ پھر عورتیں چہرے ننگے کر کے نکلتیں اور اپنے رخسار پیٹتیں، اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی بازاروں سے ننگے پاؤں گزرتی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک قبیح قسم کی بدعات اور شنیع خواہشات اور اپنی جانب سے ایجاد کردہ تباہ کن اعمال کرتے، اور اس سے وہ حکومت بنو امیہ کو قرار دیتے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے دور حکومت میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن اہل شام کے نواسب نے شیعہ اور رافضیوں کے برعکس کام کیا۔ یوم عاشورہ میں دانے پکا کر تقسیم کرتے، اور غسل کر کے خوشبو لگا کر بہترین قسم کا لباس زیبتن کرتے، اور اس دن کو تہوار اور عید منا لیتے، اور مختلف قسم کے کھانے تیار کر کے خوشی و سرور کا اظہار کرتے۔ ان کا مقصد رافضیوں کی مخالفت اور ان سے عناد ظاہر کرنا تھا۔ جس طرح اس دن ماتم کرنا بدعت ہے، اسی طرح اس دن خوشی و سرور کا اظہار کرنا اور جشن منانا بھی بدعت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب میں شیطان نے لوگوں میں 2 قسم کی بدعات ایجاد کروائیں، ایک تو یوم عاشورہ کے دن ماتم کرنا اور غم و حزن کا اظہار کرنا اور سینہ کو بھی کرنا اور مرثیہ پڑھنا، دوسری بدعت خوشی و سرور کا اظہار کرنا۔ ان لوگوں نے غم و حزن اور ماتم ایجاد کیا، اور دوسروں نے اس کے مقابلے میں خوشی و سرور کی ایجاد کی، اور اس طرح وہ یوم عاشورہ کو سرما ڈالنا، غسل کرنا، اہل و عیال کو زیادہ کھلانا پلانا اور عادت سے ہٹ کر انواع و اقسام کے کھانا تیار کرنا جیسی بدعت ایجاد کر لی، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ائمہ اربعہ وغیرہ دوسرے مسلمان علماء نے تو نہ تو اسے اور نہ ہی اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہاں اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ ان غلط قسم کے اعمال کی پشت پناہی دشمنان اسلام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گندے مقاصد تک پہنچ سکے اور اسلام اور مسلمانوں کی صورت کو مسخ کر کے دنیا میں پیش کر سکے۔
اسی سلسلے میں موسیٰ الموسوی اپنی کتاب الشیعہ و تصحیح میں لکھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سوگ میں 10 محرم کے دن سینہ کوبی کرنا اور سروں پر تلواریں مار کر سر زخمی کرنا اور زنجیر زنی کرنا ہندوستان سے انگریز دور حکومت کے وقت ایران اور عراق میں داخل ہوا، اور انگریزوں نے شیعہ کی جہالت اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کو موقع غنیمت جانتے ہوئے انہیں سروں پر بیرنگ مارنے کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ابھی قریب تک تہران اور بغداد میں برطانوی سفارت خانے اور حسینی قافلوں کی مالی مدد کیا کرتے تھے جو اس دن سڑکوں پر نکالنے جاتے، اور اس کے پیچھے غرض صرف سیاسی اور انگریزی استعمار و غلبہ تھا تاکہ وہ اس کو بڑھا کر اس کی آبیاری کرے، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے معاشرے اور آزاد میڈیا کے سامنے ایک معقول بہانہ مہیا کرنا چاہتے تھے جو برطانیہ کا ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں قبضے کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان ممالک میں بسنے والے وحشی ہیں جو تربیت کے محتاج ہیں کہ انہیں جہالت اور وحشیوں کی وادی سے نکال کر ترقی یافتہ معاشرہ بنایا جائے، اور اس طرح یورپی اور انگریزی روزناموں اور میگزینوں میں تصاویر شائع کی جاتی اور ہزاروں افراد کے قافلے عاشورہ کے موقع پر زنجیر زنی سے ماتم کر کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور سروں پر تلوار اور بیرنگ سے خون نکالا جا رہا ہے۔